الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج انشاءاللہ تعالی 18ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ مجموعی طور پر اس پارے کو اگر کوئی عنوان دیا جا سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اصلاح معاشرہ، انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے قانون الہی کا ذکر ہے اس کے اندر۔ یہ مجموعی طور پر ہم اس پارے کو نام دے سکتے ہیں۔ اس میں پہلی صورت جو اس میں موجود ہے وہ سورہ مومنون ہے۔ یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، مکی صورت ہے، اور یہ دور متوسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 نبوی کے بعد کا جو دور ہے، تو یہ بنیادی طور پر اس دور کے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا موضوع انسانی افکار اور کردار کی اصلاح۔ عظیم موضوع ہے بہت ہی، کہ انسان کی فکری تطہیر بھی اور انسان کے کردار کی تطہیر بھی، اور تزکیہ اور صفائی اور اصلاح، یہ صورت کا موضوع ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک فرد کے لیے اور ایک مومن کے لیے، ایمان والے شخص کے لیے کس قدر اہم صورت ہو سکتی ہے یہ۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی ہے اس کے اندر، اس میں، اور پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن کا مقصد انسان کے سوچنے اور جینے کے انداز کو بدلنا ہے، یعنی قرآن کے اوپر، قرآن پہ غور کرے انسان، اور تو پھر اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ سورہ مومنون جو ہے شخصیت سازی، کردار سازی اور تاریخ کے عبرتناک مناظر کے ذریعے سے ایک اچھے، کامیاب اور حقیقی مومن کی تصویر پیش کرتی ہے۔ کامیاب مومن کون ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے صورت کے اندر، اور کامیاب مومن کی ظاہر ہے پھر تعریف بتائی گئی ہے، یا اوصاف بتائے گئے ہیں، بنیادی صفات بتائی گئی ہیں۔ یہ کل 7 ایسی صفات حمیدہ ہیں جن کا اچھی، حمیدہ کا مطلب کہ اچھی، جن کی تعریف کی گئی ہے، یا تعریف والی 7 صفات ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس میں آتا ہے کہ اس کے جو حاملین ہوں گے پھر انہیں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، جو ان کو اپنے اندر سمو دے گا اپنے کردار کے اندر، پھر اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ اصلاح اور تربیت کی جو ہے کہیں بھی 3 سطح ہوتی ہیں۔ پہلی سطح جو ہے فرد کی سطح ہے، اور پھر اس کے بعد خاندان آتا ہے، اور پھر معاشرہ آتا ہے۔ اچھا، اسلام کے اندر ان تمام کی اصلاح اور تزکیہ اور تربیت جو ہے وہ مراد ہے اور ہدف ہے، کہ ان کو فرد پہ کام کیا جائے، اور فرد پہ کام جب کرے گا تو اس کی سیرت کو بنایا جائے گا، ایک ٹارگٹ کیا جائے گا، ہدف بنایا جائے گا، تو پھر فرد سے مل کر ہی جو ہے خاندان بنتے ہیں، اور خاندان پھر معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو صالح افراد ہوں گے تو صالح معاشرہ تشکیل پائے گا، تو یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ اور ان صفات کو اپنانے والا جو ہے وہ فردن بھی، اور عائلی سطح کے اوپر بھی، فیملی کی سطح کے اوپر بھی، اور پھر جو اجتماعی سطح پہ بھی کامیابی کا جو ہے مستحق بنتا ہے، یعنی اگر وہ ان صفات کو جو ہے اپنا لے تو پھر کامیاب مومن کی بنیادی وہ صفات جن کا جہاں پہ تذکرہ وہ ہیں کون سی، وہ بھی یہاں پہ شروع کے پارے کے اندر اور اس صورت کے شروع میں بتا گیا کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر پہلی تو بات اس سے پہلے جو خود بخود امپلائڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں نماز میں، لیکن نماز کس طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ جو جھکے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ نماز میں اگر انسان ہر طرف اور ہر طرح کے خیالات ہوں تو ظاہر ہے وہ پھر یہ نماز میں بہت زیادہ حرکات ہیں، اور یہ وہ خشوع و خضوع کے بالکل جو ہے وہ متضاد چیزیں ہیں، اور اسے ان میں چیزوں میں جو ہے خشوع و خضوع نہیں رہتا، تو وہ بہت توجہ کے ساتھ اور دلجمی کے ساتھ اور ایسے جیسے رب کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، لغو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کی عام گفتگو کی بات ہے، یعنی دیکھیں کہ اچھے کردار کے جو شخص ہوتا ہے اگر اس کے سامنے بری بات آ بھی گئی ہے تو وہ دوبارہ اس کو دہراتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس کا جو کردار ہے، اس سے میل نہیں کھاتا۔ تو یہ ساری لغو باتیں، تو لغو اور بیہودہ باتیں جو ہیں وہ ایک اچھے مومن کے کردار کے ساتھ جو کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تزکیہ و اصلاح کی بات ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
عفت و پاک دامنی کی بات ہے، امانت کی پاسداری کرتے ہیں، بہت بڑا کردار میں کردار کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اچھے کردار کا، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، انسان کے جو کریڈیبلٹی کی بات ہے یہ وفائے عہد، اور ظاہر اس پہ تو بہت کچھ دار و مدار ہے اسلام کے اندر، اور نماز کی پابندی کرتے، نماز کی محافظت کرتے. دیکھیں عظیم کردار جو ہے جو اس کے سے جو سامنے آتا ہے کہ انسان ان اوصاف کو، ان صفات کو اگر اپنا لے تو ایک عظیم کردار جو ہے وہ وجود میں آئے گا. اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ اپنائے، جو ہے وہ انسان اپنائے اس کو. اس سیرت کے حامل افراد خاندان کو مضبوط اور معاشرے کو فلاح یافتہ بناتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ جو صفات ہیں، یہ عبادات ان میں شامل ہے، ان میں اخلاق شامل ہے، ان میں مالی معاملات شامل ہے، جنسی پاکیزگی ان میں ہے. تو یہ سارے ایک با کردار انسان کی مطلوبہ صفات ہیں، یہ ساری کی ساری. یہ دیکھیں تو یہ اس وجہ، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اسلام معاشرے کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، لیکن معاشرے کے تزکیے سے پہلے وہ ایک فرد کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے. جب ایک اچھا فرد، صالح فرد ہوگا تو اچھا جو ہے صالح معاشرے کو جو ہے وجود میں لائے گا. تو یہ اس وجہ سے یہ بہت اہم جو ہے صفات ہیں اور بہت اہم ذکر ہے ان کا. نماز کا خاص طور پہ سورت کے آغاز میں بھی اور پھر سورت کے اختتام پر بھی اس کا جو خاص طور پر ذکر ہے، یعنی خشوع والی نماز کا ذکر ابتدا میں، پھر نماز آخر میں، پھر یہ جو 7 صفات ہیں، انہی 7 صفات کے شروع میں بھی جو ہے وہ نماز کا ذکر ہے، اور آخر میں بھی، آخرت میں نماز کی محافظت کا ذکر ہے. یعنی نماز جو ہے انسانی کردار کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے لازمی طور پر. اگر دیکھیے کوئی شخص نماز ہی میں سے غفلت برتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو پھر کیسا کردار؟ تو اسلامی کردار کوئی کردار ہو سکتا ہے، وہ ایک اسلامی کردار اور مطلوبہ صفات کا کردار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. نماز میں خشوع اور نماز کی محافظت جو ہے، نماز کی حفاظت کرنا، یہ قبولیت کے درجے کی جو ہے بات ہے. اس سے پھر قبولیت جو ہے وہ آتی ہے نمازوں کے اندر. پھر جماعتی یا اجتماعیت کی سطح پہ اور ریاست کی سطح پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس چیز کا، پھر صالح اجتماعیت اور صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. یہ بات ہے، یعنی ان باتوں کو کیوں لازم کیا گیا کہ کیوں نمازیں پڑھیں اور کیوں جو ہے یہ انسان کے یہ کردار ہو کہ ایک صالح اجتماعیت اور صالح معاشرہ وجود میں آئے. تو نماز صرف کوئی فرض پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ آئیں اور بس 2 ٹکریں ماری اور پھر جو ہے وہ فرض پورا ہو گیا چلے، بلکہ یہ خشوع اور حفاظت کے ساتھ پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں جڑ جانے اور وہاں پہ اپنا مطلوبہ کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ نام ہے. دیکھیں پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے اور ان کی حکمت کا بھی. تو اس میں بہت سارے تخلیق کے مراحل میں آیا کہ دیکھیں انسان کس طریقے سے بالکل ارلی جو ایک زائگوٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کر سلالہ اور نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور پھر ہڈیاں عظام اور پھر اس کے اوپر گوشت. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل ہی کہ ایک جو ہے وہ دوسری ہی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بنا لا کھڑا کیا. کہاں سے ایک پانی کا بوند ایک تھی اور اس سے پھر ایک جیتی جاتی مخلوق کھڑی کر دی. تو یہ دراصل جو بات بتانا مقصود ہے یہاں پہ، ظاہر یہ سارا رحم مادر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ معجزات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس پیدائش کے اندر، انسان کی پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانی موجود ہے. تو ان کا تذکرہ جو ہے کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو یہ کوئی ہے جو ان کو جو بالکل پانی کو سلالہ اور پھر اس سے نطفہ اور پھر علقہ اور اس سے مضغہ اور پھر ہڈیوں پہ چڑھا رہا ہے اور گوشت چڑھا رہا ہے اور ایک جیتی جاگتی جو ہے مخلوق پیدا کر رہے. یہ کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے. ان نشانیوں سے پھر استدلال کیا گیا، دیکھو یہ جو بنا رہا ہے، ایک مخلوق کو بنا رہا ہے ان بہت ساری سٹیجز میں سے گزار کر، تو کیا وہ دوبارہ جو ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی کو جو ہے کھڑا کرنے اور زندگی کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ یہ استدلال کیا گیا. باعث بادل موت پر استدلال کیا، یعنی جو رب ایک نطفے سے، پانی سے ایک مکمل انسان بنا سکتا ہے، وہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھانے پر قادر نہیں ہے کیا؟ تو یہ بات بتائی گئی کہ خالق سے جو لوگ بے تعلق ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر ان باتوں میں غور نہیں کرتے، یہ بڑی بدترین قسم کی بدبختی ہے. سابقہ اقوام کا انجام بتایا گیا. نوح علیہ السلام کی طویل دعوت کا ذکر ہے اور ان کے جھٹلائے جانے کا ذکر ہے، ان کی قوم نے تکذیب کی ہے.
پھر قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون استبدال قوم ہے، لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے جو تمام لوگ تھے جھٹلانے والے، جو پوری کی پوری قوم مراد تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد نئے لوگ جو لائے بسائے۔ بعد میں پھر موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ اور ان کی قوموں کا حوالہ ہے، سب کے بارے میں بتایا گیا کہ جھٹلانے والوں کا انجام جو یکساں انجام جو ہے ہوا ہے اور ہوا کرتا ہے۔ اس سے کیا بتانا کیا مراد ہے؟ قریش کو براہ راست تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم عبرت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ جب قومیں تکذیب پہ جو ہے اڑ جائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا ان کو بتائی گئی ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد ایک بات جو بہت اہم ہے ہماری تئیں، فرمایا کہ یہ ایک دین ہے اور یہ ایک امت ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی ہے۔ اور پھر فرقہ واریت کی نفی کی گئی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی دین تھا، دین اسلام، تو لوگوں نے بعد میں پھر اس کو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرقہ واریت کی بنیاد جو ہے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ذاتی مفادات اور خواہشات ہو سکتی ہیں، عصبیتیں ہیں، جو ہے گروہی نظریات ہوتے ہیں، تو یہ سارے مختلف وجوہات ہو کر جو ہے وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ تو دین کو اگر خواہشات کے تابع کر دیا جائے لوگوں کی، تو اس سے پھر دین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرقہ واریت کی جڑ دین کے نام پر جو نفسانی انسان کی خواہشات اپنی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک تو امت جو ہے وہ اصل میں ایک ہی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک دین بنایا ہے، اس پہ ایک امت میں جو ہے پرویا ہے۔ آسودہ حال طبقہ جو ایلیٹ کلاس ہے جو کسی معاشرے کی، اور وہ حق کی مخالفت کرنے والی ہوتی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا ہے، جن کو ویلاف کیا ہے، یہ دولت ان کی آزمائش ہے۔ یہ آسودہ لوگ حال جو ہیں، یہ مترفین، ان کو قرآن مجید نے فرمایا ہے، یہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ حق سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مال و اولاد، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کافی وافر دے رکھا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت کوئی مقرب انسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے، یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ دنیا پرستی میں جو ہے وہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور بالآخر یہ چیز انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو مال و اولاد نہ تو انکار حق کا جواز ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا ہے اور بہت ویل آف ہو گیا اور وہ بلینر ہو گیا ہے تو اب وہ جو ہے حق کا انکار کر سکتا ہے، اور نہ یہ قرب الہی کا ثبوت ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اس کے اوپر، اور اس اللہ تعالیٰ خوش ہے، بلکہ یہ ایک سخت امتحان ہے۔ مادی وسائل کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے بنانا انسان کی بڑی بربادی اور ہلاکت کا جو ہے وہ باعث ہو سکتا ہے۔ دعوت حق کے تقاضے بتایا گیا کہ دیکھیں دائی جو ہے بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام کی طرف جو ہے یہ نسبت کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور بعد کے دائیوں کے لیے بھی ان بات پہ فٹ بیٹھتی ہے، جو دائی دعوت دینے والے یہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے کہ لوگوں سے، دعوت کا معاوضہ تو خود حق اور رضا الہی ہے۔ یعنی دائیانہ زندگی کی حلاوت جو ہے، یہ دعوت دینا ہی، اس دعوت کی جو حلاوت ہے اور چاشنی ہے، وہی اس کا اصل اجر ہے۔ اور اس پہ دنیاوی مفاد کی جو نفی کی گئی ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر کہ یہ لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے یہ لوگ جو دعوت دینے والے ہیں۔ دعوت کوئی تجارت نہیں ہے، بلکہ دعوت تو ایک خالص عبادت ہے اللہ کی، اور بڑی اعلیٰ عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے اور سنت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دی ہے۔ سچا دائی لوگوں سے کچھ بھی نہیں لیتا، اور ان کے لیے جنت اپنے رب کی رضا کا جو ہے وہ طالب ہوتا ہے۔ دعوت کے آداب اور حکمت بھی بتائی گئی ہے ساتھ ساتھ، کہ دیکھو دعوت برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو شیطان تمہیں اکساتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی لو یقینی طور پر، لیکن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، نیکی کے ساتھ جو ہے دفع کرو گے، دور کرو گے، یا اس کے ساتھ معاملہ کرو گے، تو یہ بڑا تمہاری دعوت کے معاملے میں بہت ممد معاون ثابت ہوگا۔ عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرو، اور یہ حلم اور یہ تحمل ہے۔ تو دعوتی اسلوب میں اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور آخرت میں جواب دہی سے خبردار رہیں، اس کی بات بھی جو ہے یہیں پہ بتائی گئی ہے۔ برائی کے جواب نیکی سے دینا شیطانی وسوسوں کو ناکام بنانا ہے۔
شیطان بالکل ادر وے اراؤنڈ جو ہے آپ کو جو ہے وہ کرتا ہے، انسان کو اکساتا ہے، اور دعوت کے لیے، دعوت کے کام کے لیے یہ بہت مؤثر چیز ہے۔ تخلیق انسانی میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ کوئی یہ عبث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ان کو جو ہے انسان کو اس دنیا کے اندر جو ہے بھیج دیا ہے۔ انسان خود کو کھیل تماشا نہیں سمجھتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھتا ہے، لیکن انسان اصل میں شتر بے بہار نہیں ہے، اور حساب کتاب نہ ہونے کی غلط فہمی بھی سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو جو ہے بعد میں بتایا افا حسب تم، یعنی تم جن نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ تمہارا حساب کتاب نہ ہو جائے اور نہ ہوگا، اس سے بڑی اس کی پھر سخت تردید کی گئی، تم یہ سمجھتے ہو یعنی کہ تمہارا حساب کتاب نہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، یقینی طور پر جو ہے تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس میں بارش پوش ہوگی، تمہاری اللہ کی طرف واپسی ہے، اور یہی حقیقی اور حتمی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے۔ انسان ابس نہیں پیدا کیا گیا، اس سے ہر قول و فعل کا حساب دے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ واٹر سائیکل کی بات ہے، آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا بادلوں کے ذریعے سے، وہ پہاڑوں پر جب برسا تو برف جمی، اس سے گلیشیئر وجود میں آئے، وہاں سے درجات نکلے نشیبی علاقوں کی طرف، پھر وہ پانی زمین میں جذب ہوا اور پھر آگے سمندروں میں بھی ہو گیا، تو وہاں سے پھر جو ہے یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو یہ واٹر سٹاکنگ اور راشننگ کی بھی ایک شاندار مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور آج کل اپنی زبان میں، سائنس کی زبان میں، علم کی زبان میں ہم اسے واٹر سائیکل کہتے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے، مطلب جب سے زمین بنی ہے اور نامعلوم وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اس کو جاری کر دیا ہے، اور یہ زمین کے اوپر جو ہماری جو زندگی ہے اس کو چلانے میں اور آگے جاری رکھنے میں بہت حد تک معاون ہے۔ پانی کے پورے نظام میں رزق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک حکیمانہ تقسیم نظر آتی ہے ہمیں، جو براہ راست توحید اور شکر کی دعوت دیتی ہے۔ دیکھیں کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کتنا زبردست نظام بنا رکھا ہے کہ یہ سائیکل اور ری سائیکلنگ ہو رہی ہے چیزوں کی، اور زندگی کا نظام اس روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ سورہ نور ہے، اس کے بعد مدنی صورت ہے، غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی ہے، جو 6 ہجری میں ہوا، تو 5 ہجری کے آخر میں ہوا، تو ظاہر ہے کہ کہیں 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ۔ اس میں اسلامی، آئلی، معاشرتی اور فوجداری قوانین ہے، بہت عظیم صورت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور آئلی اور فوجداری قوانین بیان کیے ہیں، یہ احکامات اور یہ قوانین فرض کے درجے میں ہیں، کوئی محض سفارشات نہیں ہیں، کوئی سجیشن نہیں ہے، یہ ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، یہ فرض ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور اسلامی معاشرے کو لازمی طور پر انہیں نافذ کرنا چاہیے۔ معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ سورہ نور جو ہے جب نازل ہوئی ہے تو اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ مدینہ کے بڑھتے ہوئے جو مدینہ اب جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا تھا، اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی، تو اس معاشرے کو اخلاقی اور قانونی اور آئلی سطح پہ پاکیزہ بنانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل چارٹر دیا ہے صورت کے اندر۔ بہت عظیم صورت ہے، اس کو جو ہے وہ جس کے اندر بہت بے شمار احکام ہیں۔ سورہ نور کے احکامات جو ہیں ایک اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کے لیے لازمی ہے۔ تو اب پھر یہاں پہ وہ نقطہ آ گیا جو ہم مسلسل بار بار ریپیٹ کر چلے آ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے احکامات اسلامی ریاست کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی اجتماعیت کے لیے، اور یہ اگر سارے کے سارے جو ہے اگر ایک اسلامی ریاست موجود نہ ہو تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسلام قرآن کا جیسا irrelevant ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی ریاست قائم کرنے کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل بعید تر بات ہے۔ واقعہ افک کا ذکر ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب منافقین نے جو ہے وہ ایک تہمت اور بہتان لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ان اخلاقی حملوں کا بڑا شدید نوٹس لیا ہے، بڑا سخت الفاظ ہیں، شدید الفاظ، شدید الفاظ کے اندر جو ہے مذمت بھی ہے، اور عذاب کا جو ہے وہ ذکر ہے ان لوگوں کا جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور یہ فرمایا ساتھ ساتھ
کہ جن لوگوں نے جس قدر زیادہ حصہ لیا ان کے لیے اس قدر جو ہے زیادہ عذاب ہے ان کا معاملہ، یعنی اور جو مسلمان بھی اس میں اپنی سہل انگاری کی بنا پہ، کیئرلیسنس کی وجہ سے جو مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے، تو ان کو بھی بڑی شدید تنبیہ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ فحش جو ہے کہ تشہیر کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب عظیم کی جو ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک پوری آیت کریمہ اس پہ ہے کہ جو لوگ اسلام چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر منکرات اور فحش کی تشہیر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور آئندہ منافقین سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ دیکھیں یہ بہت بڑا فتنہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نفسیاتی اعتبار سے سب سے زیادہ شدید تکلیف پہنچانے والا واقعہ تھا۔ 30 دن آپ جو ہے، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نماز پڑھاتے تھے اور آپ جو ہے کوئی بات چیت نہ کرتے تھے، آپ خاموش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ 30 دنوں کے بعد اس واقعے پہ اللہ تعالیٰ کا پورا تبصرہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے برات نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جن جن لوگوں نے اس معاشرے میں واقعے میں حصہ لیا پھر ان کی شدید جو ہے وہ گرفت کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلامی معاشرے کے لیے بہت سارے احکامات کہ جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں اور جو اس طرح کا کسی پہ بہتان لگائیں، پھر ان کے لیے تعزیری قوانین جو اللہ تعالیٰ نے اتارے کہ ان کے لیے جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں انہیں مارو، اور جو اس طرح یہ جو ہے پوری یہ خالی واقعے کا تبصرہ اور اس پہ مذمت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پھر جو ہے قوانین اتار دیے گئے۔ اسلامی سوسائٹی، اسلامی جو اجتماعیت ہے، ان قوانین کو، اسلامی ریاست ان قوانین کو نافذ کرے۔ اخلاقی محاذ پر جو چوٹ ہے اسلامی معاشرے کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اگر اس واقعے کی تفصیل پڑھیں ہم سیرت کے اندر تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بڑا واقعہ تھا، اور اس وجہ سے ایسے معاملات سے جو ہے وہ بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے سارے سیف گارڈز پھر اس کے بعد کی آیات جو ہوتی ہیں وہ اس میں اتار دیے گئے، اور سارے کے سارے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ عفت، عصمت اور فحاشی کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ زنا کو پھر فوجداری جرم قرار دیا گیا ہے۔ زانی اور زانیہ کے لیے واضح سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ سارے دیکھیں، یہ سارے تعزیری قوانین ہیں جو ہے یہ، اور بدکاروں سے معاشرتی مقاطعہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بالکل وہ ان کو الگ کر دیا جائے معاشرے سے۔ فحاشی پھیلانے کے والوں کے لیے میں نے کہا سخت وعید آئی ہے، اور اسی لیے یہ معاملات چونکہ بہت زیادہ خاندانی معاملات ہیں اور عورتوں سے متعلق معاملات ہیں، تو ایک حدیث پاک میں اس کا مفہوم ہے کہ یہ صورت جو ہے عورتوں کو تم سکھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ اس سے پہلے تو ہمیں خود بھی معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اس صورت کو جو ہے وہ پڑھیں۔ اسلامی معاشرت صرف عبادات سے نہیں بلکہ عفت اور شرم و حیا کی اجتماعی حفاظت سے جو ہے قائم رہتا ہے، یہ اس کا جو ہے سبق ہے۔ گھریلو زندگی کے آداب سکھائے گئے۔ گھر جو ہے معاشرے کی بنیاد ہے، پہلی جو ہے آپ کہہ لیں معاشرے کی جو ہے اکائی ہے وہ گھر ہے، تو بتایا گیا کہ اسے صالح بنائیں، اسے اچھا بنائیں، گھروں میں لوگوں کے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں، گھر والوں کو پہلے سلام کریں، مرد و عورت دونوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ایک پاکیزہ اور باادب گھرانے میں جو ہے رکھی جاتی ہے، تو گھر کو پاکیزہ بنایا گیا ہے، گھر کی پاکیزگی کی طرف بڑی توجہ دی گئی ہے۔ اس کے لیے کیٹیگوری کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اور اپنی کتاب میں جو ہے وہ یہ احکامات اتارے ہیں۔ گھریلو زندگی کے آداب بتائے گئے ہیں، دیکھیں کہ صرف بلکہ آپ نمبرز آپ دیکھیں بہت سارے ہیں۔ 3 اوقات میں بچے اور ملازمین اجازت لے کے جائیں، رات سونے کے بعد اور صبح اٹھنے سے پہلے، اور دوپہر میں سپہر میں جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی۔ غیر شادی شدہ لوگوں کی زندگی کو، یعنی تجرد کی زندگی، غیر شادی شدہ زندگی، شادی نہ کرنا، سیلیبیسی کی جو ہے وہ بڑی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اس میں لونڈی اور غلاموں کے نکاح کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر تمہارے لونڈی اور غلام ہیں تو ان کے بھی نکاح کر دیے جائیں آپس میں۔ بے راروی سے بچاؤ کے انتظامات کیے گئے ہیں جو ہے اس طریقے سے۔ تو اسلام گھر کے اندرونی حصے کو بھی پاکیزہ رکھنے اور رشتوں کو مضبوط بنانے کا مکمل نظام دیتا ہے کہ اندر بھی جو ہے، گھر کے اندر بھی جو ہے اور باہر بھی، اور معاشرے کا کوئی حصہ اور کوئی کونا ایسا نہ ہو جہاں پہ پاکیزگی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو ہر معاشرے، ہر کونا، ہر اسپیکٹ، ہر پہلو کو اسلام نے، معاشرے کے پہلو کو جو ہے وہ پاکیزہ بنانے کے لیے احکامات نازل فرمائے اور ہدایات۔
قذف، لعان اور جو ہے وہ عزتوں کا تحفظ کیا گیا. یہ اسلامی اصطلاحیں ہیں جس میں جو ہے قذف مطلب وہ لوگ جو الزام لگانا تھا، یعنی زنا کا جو الزام لگانا کسی بدکاری کا، اگر ثبوت نہ ہو تو پھر 80 کوڑے مارے جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کی اتنی شدت ہے، اس کی کہ اس کی تشہیر نہ ہو اس چیز کی، کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے ہوش و حواس سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو اس کی تشہیر نہ کی جائے. اور بے شک آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ شخص قسم بھی اٹھائے تب بھی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اگر جو ہے وہ ثبوت نہ لا سکے تو دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے. اور بے حیائی کے فروغ پر قانونی روک لگا دی گئی. پھر لعان ایک اصطلاح ہوتی تھی، یہ بھی جاہلیت کی رسم تھی. اور شوہر کا الزام اگر بیوی پہ جو ہے، اگر بیوی پہ لگائے اگر بدکاری کا، تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ پھر قسم ہے اور پھر جو ہے وہ اس طرح ہے. تفصیل اس کی جو ہے فقہ کی تفصیل ہے. شرفاء پر جھوٹے الزامات کی سزا کے جو پاک دامن مردوں اور عورتوں پر جو جھوٹے الزام لگائیں اور پھر وہ نہ لائیں تو ان کی سزا یہ ہے. تو دیکھیں یہ پینل کوڈ کے ذریعے، تعزیری جو قوانین کے ذریعے عزتوں کی حفاظت کی گئی ہے، چاہے مرد کی عزت ہو چاہے عورت کی حفاظت، عورت کی عزت کی حفاظت ہو. تو اسلام عزت اور ساکھ کو جو جسمانی انسان کی حرمت ہے، جسمانی اس سے کم نہیں سمجھتا. یعنی اسلام کی لوگوں کی عزت اور ناموس جو ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی لوگوں کی جان جو ہے اہم ہے، حرمت والی ہے. اس لیے جھوٹی تہمت پر وہ سخت سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں. حجاب، نکاح اور گھر کے نظام کے اندر بھی قوانین نازل کیے گئے. عورتوں کا غیر ضروری طور بناؤ سنگھار اور اس کی ایگزیبیشن، اس کو جو ہے اس کا باہر اس کو دکھانا، اور یہ جو ہے بہت اس کی منع کیا گیا ہے. مرد اور عورت دونوں کو نیچی نگاہ کا حکم دیا گیا ہے. زینت چھپانے اور اوڑھنی سے گریبان ڈھانپنے کی، یعنی غیر ضروری طور پر جو ہے عورت دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی زینت نہ جو ہے کھولے، اور اسے اپنے خاص اور اپنے چیسٹ کو اور اپنے جو ہے وہ اسے اوڑھنی سے یا دوپٹے سے یا چادر سے اس کو جو ہے وہ کور کیا جائے. تو یہ جو جتنی بھی اس سلسلے میں بجتے زیور یا پھر کوئی اور چیز جو اس طرح توجہ کھینچے وہ اس کی بھی منع کیا گیا ہے. گھر میں داخلے سے پہلے اجازت اور سلام کی بات کی گئی ہے. تو گھر، نگاہ، لباس، میل جول، سارے جو ہے اس کے جتنے بھی اسپیکٹ اور پہلو ہیں ان سب کو جو ہے پاکیزہ کیا گیا ہے، ان کا تزکیہ کیا گیا ہے. اور جو ہے فتنے اور فحاشی کے تمام راستوں کی جو ہے وہ مسدود کیے گئے ہیں. اس طریقے سے نظم اجتماعی کی بات کی گئی ہے کہ اس میں نظم اجتماعی کوئی اگر مسلمانوں کی اجتماعیت، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں، یا کوئی اسلامی اجتماعیت جو اسلام کی بنیاد پہ اجتماعیت ہے، اپنے امیر کے ساتھ ہو، اگر جگہ پہ ہو. امر جامع اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر امر جامع میں تم کسی جگہ پہ اکٹھے ہو تو پھر وہاں سے تم چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک امیر سے اجازت نہ لو. امیر سے تمہیں اجازت لینی چاہیے. یہ نظم و ضابط اور ڈسپلن کی جو ہے وہ بات بتائی گئی کہ اسلامی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر اس طرح کا نظم و ضابط ہونا چاہیے کہ جب تم وہاں میں موجود ہو تو جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہے اس ذمہ دار سے پھر تم جو ہے امر جامع لوگ اجتماعیت کی بات ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات کی گئی، امیر کی اطاعت کی بات کی گئی، نظم کی پابندی کی جو ہے بات کی گئی ہے. اسلام انفرادی عبادت کے ساتھ ساتھ اجتماعی نظم اور قیادت کی اطاعت کو بھی جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے. اور انقلابی احکامات اور غلامی کا خاتمہ کیا گیا ہے. یہ اس پارے کے آخر میں کہ غلاموں سے کہا گیا کہ مکاتبت ایگریمنٹ، رائٹنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ان ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے، آزادی کے لیے معاہدہ جو ہے وہ کر دیا جائے. یعنی کوئی اگر غلام آزاد ہونا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ اور یہ پے کروں گا تو مجھے آزاد کر دیا جائے، تو کہا گیا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس معاہدے کو اس سے انکار کرو. لازمی طور پر وہ معاہدہ کر لو، مکاتبت کا معاہدہ. اور ان کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے. بڑا تاریخ سازی انقلاب قدم اٹھایا گیا ہے، اور یہ معاشرتی مساوات کی طرف ایک اہم قدم تھا جو سب سے پہلے اسلام نے اس کے بارے میں اٹھایا ہے. تو اسلام نے غلامی کے خاتمے اور انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے بڑے انقلابی راستے جو ہے وہ نکالے. آخر میں جو ہے وہ پارے کی بالکل آخری میں آیات الہیہ کا ذکر ہے. یعنی پرندے اور بادر اور بجلی اور بارش میں بہت سارے ان کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ ان میں توحید کی نشانیاں ہیں،
اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وحدانیت کی نشانی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ بشارت بھی دی گئی خلافت کی کہ صالحین جو ہوں گے مسلمان، ان کو خلافت جو اللہ تعالیٰ اقتدار جو ہے عطا فرمائے گا، اور ان کی خوف کو حالت کو امن سے جو ہے بدل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو، یہ بتایا گیا، اس کی عبادت کرو اور اس کے صالح بندے بنو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں زمین کا وارث بنائے گا۔ تو 18ویں پاروے میں مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ کامیاب مومن وہ ہے جو ذاتی عبادات، اجتماعی معاملات، عفت، عدل، نظم اور شہادت دین کو اپنی شناخت بنائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک کامیاب مومن کے صفات کا جو ہے وہ مظہر ہیں۔ اور یوں یہ پارہ اس پہ ختم ہوتا ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم 19ویں پارے کے شروع ہوتا ہے، اور 19ویں پارے کے ہم مضامین کے جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔